الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
میری آنیاں جانیاں دیکھ درود شریف پڑھو بھائی اللہم صلی علی وسلم. کہتا کب تھا رسول کو پسند رونا حسین کا. کب تھا رسول کو پسند رونا حسین کا. آغوش فاطمہ تھی بچھونا حسین کا. اور کہتا بے گور بے کفن قیامت سے کم نہیں. صحرا کی گرم ریت پر سونا حسین کا. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، گزشتہ سالوں کی طرح محرم الحرام کے مہینے میں شہدائے اسلام کے نام سے یہ کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے، اور حضرت اقدس پیر محمد اسحاق صاحب اپنے ساتھیوں کے تعاون اور اللہ کی مدد کو شامل حال رکھتے ہوئے ہر سال کی طرح خوب سے خوب تر طریقے سے اس پروگرام کے سجانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو حضرات ان کے معاونین بنتے ہیں دہم میں، درہم میں، سخن میں، اللہ کریم سب کی کوشش کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے نیکی کے جذبے کو قبول فرماتے ہوئے دنیا آخرت کے ان کے سارے مسئلے حل فرما دے. اسٹیج کے اوپر علاقے کی مشہور شخصیت درسگاہ نیازیہ کے مدیر حضرت حافظ محمد طلحہ صاحب زیدہ مجدہ محسن العلماء جناب، اب تو تقریریں کر کر کے الحمدللہ مولانا سے اوپر علامہ کا رتبہ پا لیا، علامہ محمد اسلم سلمی صاحب. گھر کی مرغی دال برابر، ہم ان کی قدر نہ کریں یا نہ کریں، آپ شہر سے باہر جائیں لوگ بہت ان کا احترام کرتے ہیں. آپ لوگوں کی مہربانی، جتنے بھی حضرات یہاں آئے، میزبانوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میں میزبانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنی اچھی اداؤں میں یاد کیا. ہمارا احسان تمہارے پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا احسان ہے. تن کا جوڑا، روپیہ جوڑا، پیسے اکٹھے کیے، کھانا کھلاؤ گے، چائے پلاؤ گے، آؤ بھگت کر رہے ہو، اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کر رہے ہو، دروازہ گاڑی کا کھول کے استقبال کر رہے ہو. ہم نے تو آنا ہے، ایک آدھ گھنٹہ بول کے چلا جانا. ہمارا کیا احسان ہے؟ احسان تو آپ لوگوں کا ہے. آپ سارے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب آپ کا احسان، اتنوں کے احسان کا بوجھ آپ لوگوں کا احسان ہے کہ آپ سنتے ہو، داد دیتے ہو. وہ علیحدہ بات ہے کہ میری تقریر میں سارے ہی رونے لگ جاتے ہوں میرے سمیت. یہ بھی اللہ پاک ملکہ کسی کو عطا فرماتا ہے. کچھ تھوڑا سا راستے میں آنے جانے میں وقفہ سا پڑ گیا، تو آج جتنے ڈیرے غازی خان کے بوڑھے لوگ تھے مجھے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تم مانتا کہ نہیں مانتا؟ مولوی ہوگا اپنے گھر کے اندر ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اور انشاءاللہ جب بھی خلوص دل سے دعوت دو گے آؤں گا، اور دیتے ہیں. اللہ پاک آپ کے جذبے کو، صرف میں اندر کی بات یوں بتلاؤں کہ میرا سفر ہے دور کا، مدارس پر ہم اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. ڈیمانڈ اپنی ہوتی کوئی نہیں، لیکن ہر دفعہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ یار میں کرایہ اپنی جیب سے ڈال کے جاؤں. تو ایک بلبل کی ایک گالر سمجھ ان کی دوستی ہو گئی.
تو گالڑ نے بلبل کو کہا کہ میرے گھر میں مہمان ٹھہر. وہ گیا. بلبل نے طرح طرح کے لوازمات سے اس درخت پہ بٹھا, یہاں یہ کھا یہ کھا یہ کھا. تو جاتے وہ بھی دعوت دے گیا کہ تو بھی تو کبھی چکر لگانا. تو بلبل بھی ایک دن چلی گئی. تو یہاں سے اٹھے, یہاں بیٹھ جائے, ادھر کو جائے ادھر بیٹھ. انہوں نے کہا بھائی کچھ کرے گا کہ نہیں؟ کہ بس تو میری آنی جانی دیکھ کیسی ہے, تو میری بھی آپ آنی جانی دیکھیں. الحمدللہ آپ لوگوں سے میں واقف, آپ سے اور آپ میرے سے واقف ہیں. اللہ کریم اس محبت کو تا دیر برقرار رکھے. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. اتنے اتنے بڑے مکانوں والے پتہ نہیں کہاں گئے, رہے چھوٹی جھوپڑیوں والے بھی نہیں. تھوڑا دے, تھوڑے پر اللہ قناعت اور صبر اور شکر کے اللہ توفیق عطا فرمائے. 22 سپٹمبر بروز ہفتہ سن 2018, 11 محرم الحرام سن 1440 ہجری. آج اس اجتماع کی یہ نشست جس میں آپ اور میں محو گفتگو ہیں, نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین بن علی سب کو رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے اسلام, ان کی مبارک زندگیوں کو اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے مبارک کارناموں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے. اور ان کی زندگیوں کے مطابق خراج عقیدت پیش کرنے کی بھی توفیق کسی کسی کو ملتی ہے, وگرنہ میں اپنی ذرا قطار سے ادھر کو نکل جاؤں تو بہت شکوہ ہو جائے گا. ہم سنی ہیں, مسلمان ہیں, اور صحابہ اکرام جن کو قرآن والسابقون الاولون کہہ رہا ہے وہ, اور جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے, ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے مسلمان تھے اور بعد والے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گئے, اور اس کو درمیان کے اندر دلیل یہ بناتے ہیں کہ اللہ کا نبی تو عفو اور درگزر کرنے والا تھا, تو آپ نے تو اعلان کر دیا کہ جو ابھی سفیان کے گھر داخل ہوگا اپنے دروازے بند کر لے گا, حرم میں آ جائے گا, امن دے دیا جائے گا, اور جو کلمہ پڑھ لے گا وہ بچ جائے گا. تو کچھ حضرات کے مطابق کہ فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں نے ڈر کی وجہ سے کہ یار اپنا وطن چھوڑ کر کہاں بھاگتے پھریں گے, آؤ محمد کی دعوت کو قبول کر لو, کلمہ ہی تو پڑھنا ہے, اسے کیا پتا اندر سے پڑھا یا باہر سے پڑھا, تو کلمہ پڑھ لو. تو بعض لوگوں کے نزدیک وہ لوگ ایمان والے نہیں, معاذ اللہ ہمارے نزدیک نہیں, ہم ان کو قرآن کی دلیل, قرآن کی آیت کی دلیل دیتے ہیں کہ صحابی 1 ہو یا 1.25 لاکھ ہو, اللہ نے سب کے بارے میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب کے ساتھ وعدے فرما دیے, اور پروردگار عالم نے سب کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. اگر حضور کو علم نہیں تھا کہ اندر سے کلمہ پڑھا یا باہر سے, نبی کے خدا کو تو علم تھا کہ نہیں؟ تم یہ بہتان نبوت پر نہیں بنا رہے, یہ بہتان تم خدا کے اوپر باندھ رہے ہو. ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے جس طرح منصب صحابیت میں حسین کا درجہ ہے, اسی طرح منصب صحابیت میں ہندہ ابو سفیان, عکرمہ بن ابی جہل کا, اور اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر جتنے ہی مان لائے منصب صحابیت میں سارے ایک درجے پر ہیں, لیکن اللہ نے ایک دوسرے کے مقام کو ایک دوسرے سے بلند فرما دیا کہ سارے صحابہ میں صدیق ایک ہے. اب صدیق کی صداقت کو مانتے ہوئے باقیوں کو جھوٹا کہیں, معاذ اللہ. سارے صحابہ میں عادل ایک ہی ہے,
تو اس کے عدل کو مانتے ہوئے دوسروں کے عدل پہ انگلی اٹھائیں؟ معاذ اللہ، اللہ نے بلندیاں دی۔ اور میں کیوں اسے عادل نہ کہوں جس کی یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی؟ آج ہر جگہ ابھی عبدالشکور ربانی برادران بڑی پیارا ایک جواب یہ تبدیلی آئی کے بارے میں دے کے گئے ہیں۔ تبدیلی اس کا نام نہیں جو چرچا ہو رہا ہے، ریاست مدینہ کی طرز پر پاکستان کی ریاست یہ کہنے سے نہیں بنے گی۔ مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے عمر جیسا کلیجہ لانا پڑے گا۔ مدینہ کو، پاکستان کو مدینہ کی ریاست جیسی تب مانیں گے جب ہمیں حکمران کے اندر عمر جیسے اوصاف نظر آئیں گے۔ حکومت جو بھی آئی ہے، جیسی بھی آئی، آپ اور میں کسی بھی پارٹی سے ہیں، اب اللہ سے دعا کرو، اللہ اگر تو نے ان سے مسلمانوں کی فلاح کا اور دین اسلام کی سربلندی کا کام لینا ہے تو انہیں ہمارے پر مسلط رکھ، ورنہ نعم البدل عطا فرما۔ یہ آج جو چاند اس دھرتی کے اوپر چمک رہا ہے 12واں محرم الحرام کی رات کا، 12ویں کی رات قمری لحاظ سے شروع ہو گئی، آج یہ چاند چمک رہا ہے، اس سے پوچھو آج سے 1379 سال پہلے یہی ہفتے کا دن تھا، اتوار کی رات تھی، کربلا کے ریگزاروں پر جب تیری چاند کی ہلکی ہلکی مٹھاس والی یہ لائٹ پڑ رہی تھی، چاندنی پڑ رہی تھی، تو دھرتی پر کن لوگوں کے عذاب پڑے تھے، یہ چاند تمہیں بتلائے گا۔ لاوارث مر جائے کوئی نہ کوئی وارث کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد کے گھرانے کے، محمد کے دین کے وارث اس حالت میں پڑے تھے کہ ان کے ٹکڑوں کو سمیٹنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ پوچھو اس چاند سے، اس چاند سے باتیں کرو۔ 1379 سال پہلے کچھ عورتیں کوفے کے بازار میں در در پھر رہی تھیں کہ جن کو گلے لگا کر دلاسا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں میتیں ہوتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک غم کی لہر ہوتی ہے، شام کو کوئی نہ کوئی گلے لگا کر تسلی دیتا ہے، لے پانی پی لے، لے کچھ کھا لے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی یہ کہنے والا نظر آ جائے گا، رب ذوالجلال کی قسم آل رسول کو یہ کہنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر حسین کی محبت صرف 10 محرم الحرام کو ہوتی، ہم نے تو دن بانٹ رکھے ہیں نا، ربیع الاول میں حضور کی محبت، محرم میں حسین کی محبت، کسی مہینے میں اہل اللہ کی، اولیاء اللہ کی محبت۔ یہ دن اس طرح مناتے ہیں جس طرح بیٹے اور بیٹی کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ مناتے ہیں۔ ایک طرف ذکر کرتے ہو ان لوگوں کے حلق کے اندر پانی کا گھونٹ نہیں اترا، دوسری طرف تمہارے حلق میں باداموں والا شربت کہاں سے اتر جاتا ہے؟ حضرت حسین کی سیرت اور ان کی یاد منانے کے لیے کپڑوں کے رنگ بدلنے کی، لباس بدلنے کی، اچھی حالت سے حالت غیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کو یاد کرنا ہو، حسین نمازی تھا، مسجد میں آ کے یاد کرو۔ حسین کو یاد کرنا ہو، حسین غازی تھا۔ حسین کو یاد کرنا ہو، حسین مجاہد تھا، میدان میں اترو۔ حسین کو یاد کرنا ہو، سجدے کی حالت میں یاد کر کے گو۔ حسین جاتا ہوا جان دے کے چلا گیا، لیکن امت پر احسان کر کر قیامت کی صبح تک ہمیں سجدہ دے کے چلا گیا کہ وہ لوگوں اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے جو کچھ منوانا ہو منوا لینا،
دیکھو ہم نے سجدے میں سر رکھے، ہمارا نام و نشان ان کی صفوں میں مٹ گیا ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا قیامت کی صبح تک جب تک یہ سورج کی چمک رہے گی نبی کے نواسوں کا نام چمکتا رہے گا۔ کچھ آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا جو اس زمین کے اوپر چلتے تھے، زمین ان کے قدموں کو چوما کرتی تھی، ان کے دروازوں کی کنڈیاں کھلنے کی یہ زمین انتظار کیا کرتی تھی، اللہ کب ان کا دروازہ کھلے، تیرے نیک لوگ میرے پہ قدم رکھے اور مجھے روکتے ہوئے آئے۔ وہ لوگ چلے گئے، یہ خالصتاً حضور کے دین کے وارث تھے۔ ریاست مدینہ کا نام لینے والوں، کہیں نہ کہیں سے پتہ لگا ہمارے وزیر اعظم عزت مآب پاکستان جناب عمران خان صاحب حضرت عمر کی مبارک زندگی پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے اور پڑھنے کی توفیق ملے۔ عمر جیسا عدل اور انصاف نصیب ہو، اگر میں صرف حسین کو شہید کر کے چلا جاؤں، شہادت بیان کر کے چلا جاؤں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکوہ آ جائے گا کہ تجھے صرف حسین مظلوم نظر آیا، نبی کے جانثاروں میں کوئی مظلوم نظر نہیں آیا۔